ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور آج کے زمانے میں واقعی ایسا ہی ہے کہ جب جمعہ پڑھاتے ہیں یا کوئی محفل کرتے ہیں تو بہت اونچے اونچے لاؤڈ سپیکر لگا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور بلکہ سنت تو یہی ہے کہ جتنا مجمع سامنے بیٹھا ہے اس اعتبار سے آواز ہونی چاہیے اور اتنی انسان اونچی آواز کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ کبھی عنہ. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ عصر کے بعد کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتی تھی کبھی کبھی. تو ان کے زندگی کے معمولات کچھ ایسے تھے. تو جب عصر کے بعد مطلب کچھ دیر وہ آرام کرتی تھی تو ایک صحابی تھے, ان کو بڑا جوش ہوتا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر اونچی اونچی بیان کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے خادمہ کے ذریعے پیغام پہنچائی, ان کو کہیں ایسا گفتگو کریں جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں, میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. تو مگر ان صحابی کا بھی بڑا جذبہ تھا, وہ پھر کبھی آ جاتے تو پھر اونچی اونچی بیان کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا حضرت عائشہ نے کہ ان کو کہہ دیں کہ ایسا بیان کیا کرے. اور حضرت عمر نے پھر ان سے یہ عمل کروایا کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اتنی آواز میں آپ گفتگو کریں. اور اگر لاؤڈ سپیکر میں پورے مطلب سوسائٹی کو مطلب بیان سنانا یا تلاوت کر کے بتانا یہ ایک اچھی بات بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بے ادبی بھی ہے کہ ایک آدمی انفرادی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خلل پڑے گا. اور یہ سنت کے مطابق ہے. جیسے آج کے زمانے میں مسجدوں میں جو اندر کے جو مائک ہوتے ہیں, اندر کا جو اسپیکر ہوتا ہے جو باہر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, یہ صحیح ایک اچھی ترتیب ہے. اور باقی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو وہ تو ہم اس کو صحیح نہیں بیان کر سکیں گے, مگر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا اور ایک اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے, اتنی سمجھ والا نہیں, اس کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ ایک بات کو 2-3 مرتبہ دہرا لیتے تھے تاکہ اس کو صحیح سمجھ میں آ جائے.